اب میں نے آپ کو ان 4 سوالوں کا جواب عرض کیا، اس میں اگر کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تفسیر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو لوگ کریمہ سے بھاگے ہوئے ہیں، صرف پیسے کمانے کے لیے 2-4 شعر پکا لیتے ہیں، ایسے نعت خان بھی ہیں جن کو معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی بچے یہاں پڑھ رہے تھے جیسے ڈانس ہو رہا ہو، میں باہر نکلا، میں نے کہا یہ بند کرو، نعت کو پڑھنا ہے تو حضور کی نعت سمجھ کے پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ بلکہ مجھے نور احمد نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ دین مذاق نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے بارے میں تو عقل سے کوئی دلیل ہی نہیں دینی چاہیے۔ اب دیکھو حضور نے فرمایا کہ چمڑے کے موزے ہونا، چمڑے کے موزے تو اوپر مسا کرو، 3 در تک نہیں اتر سکتے، وہ اتارنے چڑھنے میں تکلیف ہوتی تو اوپر سے مسا کرو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اگر عقل کو اس میں دخل ہوتا تو یہ حصہ زمین پہ لگتا ہے، یہ تو لگتا نہیں، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہاں ہونا چاہیے مسا، کیونکہ پیر تو ایسا لگتا ہے، لیکن نبی پاک نے فرما دیا اوپر مسا کرو۔ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، عقل سے کم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ کم پڑھے ہوتے ہیں نا وہ ایسے کہہ دیتے ہیں، تو آپ کسی عالم سے اگر پوچھتے تو آپ کو یہی جواب ملتے، اور جو آپ نے لکھے ہیں یہ صحیح لکھے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیر علماء ان کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو ادا کریں، یہ شرینیاں تو بٹورتے ہیں، 2-2 ہزار روپیہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں بتاتے۔ اب یہ کسی آدمی کو پتہ نہیں کہ جو گھریلو مرغی ہے اگر وہ چل پھر رہی ہے تو اس وقت ذبح نہ کریں، ہمارے جس وقت مہمان آتے ہیں اسی وقت ہم ذبح کر کے کھلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ مکروہ ہے۔ آپ فقہ میں دیکھ لیں، بحر الرائق دیکھ لیں، کنز الدقائق دیکھ لیں، بحر شریعت دیکھ لیں، یہ مکروہ ہے کیونکہ وہ گندگی کھاتی ہے۔ تو اب پینان ہم خود کھا جاتے ہیں، علماء کھا جاتے ہیں، یہ مولوی جاتے ہیں تقریروں میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مرغی ہے اب یہ بھی ذبح کی ہے یا 8 دن کی دھرنے میں پڑی رہی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس شعور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو بھی ایک ضرورت ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں گے، میں آپ کو گالی دوں گا، کہوں گا آپ بے وقوف ہیں، تو آپ برداشت کرنا سیکھیں۔ میں نے 24 مدرسے بنائے، میں جہاں گیا ہوں کسی نے یہ کہا یہ پیر صاحب عورتوں کے لیے دیتے ہیں، ہم نے برداشت کیا ہے۔ کسی نے کہا یہ پیر زانی ہے، ہم نے برداشت کیا ہے۔ کسی نے کہا یہ پیسے لیتا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے۔ نبی پاک کو گالی دی گئی ہے، نبی پاک نے برداشت کی ہے۔ یہ پیر مولوی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، جب آپ سچی بات کریں گے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں صرف چمڑیاں اتارنے کے لیے ہے مریدوں کی، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی میں ایک مولوی کے ساتھ سے بات کی لڑکی کے بعد، جی میں وہ سمجھ گیا، مولوی صاحب جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ کہنا یہ تو آپ نے غلط سوال کر دیا۔ سوال یہ دیکھو ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک چیز دنیا میں موجود ہے، اس کے بارے میں آپ سوال تو کریں گے؟ سوال کریں گے، آپ کو سوال تو کرنا پڑے گا نا۔ اب کتا جا رہا ہے، پوچھنا پڑے گا، ایک چیز کا پتہ نہیں، کتا جا رہا ہے، دنیا میں ہے نا، آپ کو پوچھنا پڑے گا یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ تو میں کہوں کہ آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھو یہ جانور ہے، اب مجھے پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے، کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، کس چیز کے لیے ہے، آپ نے کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں کہوں آپ نے ناجائز سوال کر دیا، پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تو جس چیز کا علم نہیں ہے پوچھنا چاہیے۔ یہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی؟ نفسانی خواہش کے لیے کی؟ نہیں، سرکار نے اس لیے کی کہ عورت جو ہے اب بے حیا ہو گئی ہے، اب عورت بے پرد ہو گئی ہے۔ سرکار کے زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھی اور اتنی شرماتی تھی، ہر قوم کی، ہاں ہر قوم، اور پردہ ہر قوم پر ہے، سید پر نہیں ہے، ہر قوم کا پردہ فرض ہے، اور بے پردگی کے اتنے نقصانات ہیں یا میں کیا بتاؤں، ہر آدمی جانتا ہے، اس کے باوجود پردہ نہیں کراتا۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بے پردگی کے کتنے نقصانات ہیں، اور حضور ہمارے صدر صاحب بھی کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حجاب جو ہے آڑے آیا ہوا ہے۔ تو ہم تو رو پیٹ رہے ہیں کہ سید کے لیے پردہ نہیں، ہر عورت کے لیے پردہ ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا، عورت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ عورت کا معنی بھی پردہ ہے، اس کو پردہ ہونا چاہیے، یہ بند رکھنے کی چیز ہے، یہ کھلنا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز جہان میں ہوگی اس کے متعلق مسائل تو آپ پوچھیں گے۔ تو 11 شادیاں کیوں ہوئی؟ عورتیں مسئلہ نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے سرکار نے شادیاں کی۔ یہ 11 مکتب تھے، سکول تھے، وہ عورتیں آتی تھی حضور کی گھر والیوں سے مسئلہ پوچھتی تھی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ سب سے بڑی فقیہ تھی، مسئلے بتاتی۔ تو بات
بات یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناراض نہیں ہوتے، آپ کی تسلی ہوگی، ہم رکھ لیتے ہیں، تسلی آپ کی ہوگی، آگے اور پھر ملیں گے، پھر ملتے رہیں گے، یہاں نہیں ملیں گے تو آگے ملیں گے، دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آگے